اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے پیارے بچے، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا۔ اللہ تعالی آگے فرما رہے ہیں، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت اور نامناسب حال تم پر آ جائے تو جھیل لینا، صبر کرنا۔ ان ذالک من عزم الامور، یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی اپنے بچوں کو، اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ہم کو بھی ہماری اولاد کو یہی نصیحتیں لکھ کر دینی چاہیے، نمبر وار۔ ہاں کہ بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر لے گا، یعنی اس کی جزا دے گا، اچھے عمل کی اچھی جزا، برے عمل کی بری جزا۔ رائے کے دانے کی مثال اس لیے دی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے، نہ تول میں وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے۔ اسی طرح چٹان آبادی سے دور، جنگل پہاڑ میں مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون حدیث شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 28 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے کہ وہ لطیف باریک بین ہے، اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے، اور خبیر بھی ہے۔ اندھیری رات میں چلنے والی چونٹی کی حرکات اور سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا ہے ہمارا اللہ۔ دین پر خود عمل کرنا یا دوسروں کو دین کی طرف بلانا، دونوں ہی صبر چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ نفس کو خواہش پر چلنے کے بجائے نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ اپنی بڑائی کو محفوظ کرنے کے بجائے اپنی بڑائی کو کھو دینا پڑتا ہے۔ دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ عزم امور میں بنتا ہے۔ عزم امور کا کیا مطلب؟ کہ یہ بہت اونچی چیز ہے، بڑی مضبوط چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو یہ درجہ دیتا ہے، اس پر حکمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها
الا انت، قرآن شریف میں ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا فضل اور رحمت اگر میں مل گیا، ہمارے سارے کام بن گئے۔ اے اللہ ہمیں تیرے فضل کی چادر میں لپیٹ دے، اور تیرے رحمت کی چادر میں بھی ہم کو لپیٹ دے، اور تیرا فضل اور رحمت کی چادر عام طور پر ساری دنیا میں پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔